ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 45 ہے، صفحہ نمبر 45، اور سورہ الاحزاب شروع ہو رہی ہے۔ سورہ الاحزاب، احزاب حزب کی جمع ہے۔ حزب کہتے ہیں جماعت، گروہ۔ جیسے ہمارے ہاں لفظ استعمال ہوتا ہے نا، حزب اقتدار، حزب اختلاف، یعنی برسر اقتدار جماعت یا مخالف جماعت۔ تو حزب کا معنی فریق، گروہ، جماعت، فوج، اور احزاب جمع ہے، یعنی بہت سارے گروہ، بہت ساری جماعتیں۔ اس سورت کا نام سورۃ الاحزاب اس لیے ہے کہ اصل میں احزاب ایک لڑائی کا نام ہے، جنگ کا نام ہے، غزوہ احزاب کے نام سے معروف ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں اس غزوہ احزاب کا تذکرہ ہے، اسی لیے اس سورت کا نام سورۃ الاحزاب ہے۔ اس غزوہ کا نام غزوہ احزاب بھی ہے اور غزوہ خندق بھی ہے، کیونکہ اس میں مسلمانوں نے مدینہ کے 3 اطراف میں خندق کھود کر دشمن کی پیش قدمی کو روک دیا تھا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو بہت بڑی فتح حاصل ہوئی غزوہ بدر کے اندر۔ پھر 1 سال کے بعد جب کفار نے دوبارہ غزوہ احد میں مسلمانوں پہ حملہ کیا تو اس میں نہ مسلمانوں کو فتح ہوئی نہ کفار کو فتح ہوئی، شکست بھی نہیں ہوئی، نہ مسلمانوں کو شکست ہوئی نہ کفار کو شکست ہوئی۔ یہ نقصان البتہ دونوں طرف کا ہوا، نقصان دونوں طرف کا ہوا۔ مسلمان فتح یاب ہوتے 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 بس بازی پلٹ گئی، اور مسلمانوں کا پھر بڑا نقصان بھی ہوا۔ اس کے بعد کفار میدان سے چلے تو گئے، لیکن مسلمانوں کو بھی یا کفار کو کسی کو بھی مکمل فتح حاصل نہیں ہو سکی۔ اب ابو سفیان جو کہ لیڈ کر رہے تھے اس وقت، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، تو وہ لیڈ کر رہے تھے اس وقت کفار کو۔ انہوں نے پلان یہ بنایا کہ عرب کے جتنے قبائل ہیں نا، ان سب کو ملا کر، اکٹھا کر کے ایک دفعہ مسلمانوں پہ حملہ کریں، یا تو ہم مسلمانوں کا بالکل خاتمہ کر دیں گے، یا پھر کم از کم اتنا ضرور ہوگا کہ مسلمانوں کی لڑائی جو ابھی فی الوقت ہمارے ساتھ ہی ہے وہ پورے عرب کے ساتھ ہو جائے گی۔ پھر مسلمان لڑتے رہیں گے اور پورا عرب ان کا مخالف ہو جائے گا، اور سارے قبائل ان کے مخالف ہو جائیں گے اور لڑتے رہیں گے۔ اب یہاں جو ہے حکمت عملی تبدیل کرنے کی ضرورت تھی، اور وہ حکمت عملی تبدیل کرنے کی ضرورت یہ تھی کہ اب لڑائی لڑنا نہیں ہے، اب لڑائی نہیں ہونے دینی، کیونکہ اگر لڑائی ہو جاتی، شروع ہو جاتی، تو گویا کہ پھر پورے عرب کے سب قبائل کے ساتھ لڑائی شروع ہو جاتی۔ اور یہ عربوں کا اور قبائل کا مزاج تھا کہ ایک دفعہ جو لڑائی شروع ہو گئی تو پھر وہ رکتی نہیں تھی، جب تک کہ کسی ایک فریق کا خاتمہ نہ ہو جاتا۔ تو یہ ابو سفیان کی بہت بڑی چال تھی کہ پورے عرب کو مسلمانوں کے ساتھ لڑوا دیا جائے۔ یہ چیز دیکھتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ یہ فرمایا کہ نہیں، اب کوشش یہ کرنی کہ لڑائی نہ ہونے پائے، کیا حکمت عملی اختیار کی جائے۔ اس کے لیے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے مدینہ کے ارد گرد خندق کھود لی کہ دشمن ہم تک آ ہی نہ سکے۔ چنانچہ یہ دشمن آیا ضرور، لیکن مدینہ سے باہر، اندر آنے کی کوئی صورت ممکن نہیں تھی۔ 3 اطراف سے تو کھلی جگہ تھی، وہاں خندق کھود لی گئی۔ ایک طرف جو تھی وہاں پہاڑ تھا، وہاں سے آنا ممکن نہیں تھا۔ پھر اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت آئی، ہوا چلی اور آندھی آئی، اور فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور کفار کا لشکر جو ہے وہ تتر بتر ہو گیا سارے کا سارا۔
تو اس غزوہ کے اندر اس صورت کے اندر اس غزوہ احزاب کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کا نام، تو مختصر سا تعارف پیش کیا ہے، پھر باقی تفصیل انشاءاللہ ساتھ ساتھ آتی رہے گی۔ دیکھتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہیے۔ اتق اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہیے۔ ولا، اور نہ، تطع، کہنا مانیے، الکافرین، کافروں کا، والمنافقین، اور منافقوں کا۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کانا، ہیں، علیماً، جاننے والے، حکیمہ، حکمت والے۔ ان اللہ کان علیماً حکیمہ، بے شک اللہ تعالیٰ سب جاننے والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ واتبع، اور آپ پیروی کیجئے، اتباع کیجئے، ما، جو، یوحا، وحی کی جاتی ہے، الیک، آپ کی طرف، من ربک، آپ کے پروردگار کی طرف سے۔ واتبع ما یوحا الیک من ربک، آپ کے پروردگار کی طرف سے جو وحی آپ کی طرف کی جاتی ہے، آپ اس کی اتباع کریں۔ یعنی کافروں اور منافقوں کی بات کے بجائے آپ اللہ کے احکام کی اتباع کریں اور اللہ کی وحی کی اتباع کریں۔ انا، بے شک، اللہ، اللہ، کانا، ہیں، بما تعملون، اس بارے میں جو کچھ تم کرتے ہو، خبیرا، خبر رکھنے والے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہیں۔ وتوکل، اور آپ بھروسہ رکھیے، علی اللہ، اللہ پر، اور آپ اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ وکفا، کافی ہیں، باللہ، اللہ، وکیلا، کارساز، اللہ کام بنانے کے لیے اور اللہ کارساز کافی ہیں۔ یہ جو ابتدائی 3 آیات ہیں، یہ اصل میں ایک واقعے کی بنا پر نازل ہوئی۔ واقعہ یہ تھا کہ کفار کوشش کرتے تھے کہ جیسے بھی ہو اسلام کو، اسلام کی دعوت کو، اسلام کے پیغام کو وہ روکیں۔ اس کے لیے انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا، ظلم کا بھی، جبر کا بھی، تشدد کا بھی، سختی کا بھی، پروپیگنڈے کا بھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کئی دفعہ انہوں نے اپنی طرف سے کمپرومائز کی بھی کوشش کی، کچھ لو اور دو آفرز بھی کی۔ تو اسی طرح ایک موقع پر یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کیا، آپ کی ڈیمانڈ ہے، ہم پوری کرنے کے لیے تیار ہیں، جیسے آپ کہیں گے۔ جیسے ایک دفعہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کو مال و دولت کی ضرورت ہے تو جتنا آپ کہیں گے، جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا نا بلینک چیک، تو جو آپ کہیں گے ہم آپ کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کوئی عرب کی بادشاہت آپ کو چاہیے، ہم اس کے لیے بھی حاضر ہیں، آپ کو عرب کا ہم حکمران تسلیم کر لیتے ہیں۔ کوئی کسی خاتون سے شادی کی خواہش ہے، اور اسی طرح مختلف مواقع پر مختلف ملاقاتوں میں وہ کوشش کرتے تھے۔ کوئی بندہ کہتا تھا کہ میں جا کے بات کرتا ہوں، میں جا کے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے میں بات کرتا ہوں، دیکھتا ہوں۔ تو وہ مختلف مواقع پہ آتے تھے، کبھی کوئی آتا، کبھی کوئی آتا، کبھی اکٹھے ہو کے آتے، کبھی اکیلے آتے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی بہت قریبی کو آگے کرتے، جی آپ بات کریں۔ جیسے حضرت ابو طالب کو ایک دفعہ انہوں نے کہا، جی ہم تو آپ کا لحاظ کر کے کچھ نہیں کہتے، تو آپ ہمارے بڑے ہیں، لیکن آپ خود دیکھ لیجئے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کبھی دھمکی بھی دیتے، ورنہ ہم پھر دیکھ لیں گے آپ کو، یا اس طرح کے۔ تو ایسے مواقع پر اللہ رب العزت یہ سارے مواقع جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تلقین فرمائی، اللہ کی نافرمانی کی طرف نہیں جانا، اور ان کافروں اور منافقوں کی باتوں میں نہیں آنا۔
ان کے مشورے اور ان کی میٹنگیں اور ان کی آفرز، اس سب کا مقصد صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے دین سے پیچھے ہٹ جائیں۔ لہذا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، ان کافروں اور منافقوں کی باتوں میں نہیں آنا، اور وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، آپ کے رب کی طرف سے جو آپ کی طرف وحی آئے بس آپ نے اسی کی اتباع کرنی، آپ نے اسی کو اختیار کرنا ہے۔ باقی رہی ان کی دھمکیاں، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پہ بھروسہ کیجیے، اللہ سارے کام بنائے گے۔ ما جعل اللہ، اب یہ جو صورت ہے نا، اس صورت میں احکامات بہت زیادہ ہیں، غزوہ احزاب کی تفصیل بھی ہے، احکامات بھی بہت زیادہ ہیں، اس لیے نا اس میں تفصیل کافی آئے گی، لیکن ساتھ ساتھ چلتی رہے گی انشاءاللہ۔ بہت سے معاملات اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں حل فرمائے ہیں، دور جاہلیت کی بہت سی جہالتوں کا اس سورہ مبارکہ میں خاتمہ کیا گیا ہے۔ ما جعل ما نہیں، جعل بنائے، اللہ نے، ما جعل اللہ نہیں بنائے اللہ نے، لرجل کسی آدمی میں، من قلبین دو دل، فی جوفہ اس کے پہلو میں، اللہ نے کسی انسان کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے، اللہ نے کسی انسان کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے۔ اہل عرب جو بہت ذہین ہوتا تھا اس کے بارے میں یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ اس کے سینے میں دو دل ہیں، یہ عام لوگوں سے زیادہ بہادر ہے، یہ عام لوگوں سے زیادہ ذہین ہے، عام لوگوں سے زیادہ سمجھ بوجھ والا ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی آدمی کے دل میں، پہلو میں دو دل نہیں بنائے۔ وما اور نہیں، جعل بنایا، ازواجکم تمہاری بیویوں کو، وما جعل اور نہیں بنایا، ازواجکم تمہاری بیویوں کو، اللہ وہ بیویاں، تظاہرون ماں کے بیٹھے ہو، منہن جنہیں تم ماں کہہ بیٹھے ہو، انہیں نہیں بنایا، امہاتکم تمہاری مائیں، وما جعل اور نہیں بنایا، ازواجکم تمہاری بیویوں کو، اللہ وہ بیویاں، تظاہرون منہن جن کو تم ماں کہہ بیٹھے ہو، ان کو نہیں بنایا، امہاتکم تمہاری مائیں۔ یہ اس پر تو زہار کہا جاتا ہے اس کو، اور اس پر سورہ المجادلہ پوری ایک سورت بھی نازل ہوئی تھی۔ یہ کیا ہوتا تھا؟ اہل عرب اگر اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتے کہ تو میرے لیے میری ماں جیسی ہے، ماں سے مشابہت دے دیتے، یا یہ کہہ دیتے کہ تو مجھ پر اس طرح حرام ہے جس طرح میری ماں کی پشت مجھ پر حرام ہے، اسے کہتے ہیں اظہار، ماں سے تشبیہ دے دینا، یا جس طرح میری ماں کی پشت مجھ پر حرام ہے، اصل میں زہر سے ہے، زہر پشت کو کہتے ہیں، پشت کو کہتے ہیں، اس لیے جس طرح میری ماں کی پشت مجھ پر حرام ہے تو مجھ پر حرام ہے۔ یہ جملہ جو ہوتا تھا ان کے ہاں، یہ جملہ ان کے ہاں طلاق سے بھی زیادہ سخت تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص طلاق دے دے تو گنجائش ہوتی ہے کہ وہ رشتہ بحال ہو سکے، لیکن اگر کسی نے یہ کہہ دیا ہے، زہار کر دیا کسی نے اپنی بیوی سے، پھر تو اس کی واپسی کی کوئی صورت ہے ہی نہیں۔ اب تو یہ عورت قطعاً بالکل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو گئی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح فرمائی، وہ یہ اگر کوئی شخص اس طرح کہہ دے تو وہ ماں نہیں بن جاتی، وہ ماں نہیں بن جاتی، بلکہ وہ بہرحال اس کی بیوی ہی رہتی ہے۔ لیکن اس کو بالکل ایسا ہی نہیں چھوڑ دیا جو کہتا رہے ٹھیک ہے، نہیں، بلکہ پھر اس پر کفارہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ جس نے ایسا جملہ کہا، ٹھیک ہے، اب یہ رشتہ اس کے لیے اسی صورت میں بحال ہو سکتا ہے جب وہ کفارہ ادا کرے گا۔ سورہ مجادلہ میں ہم وہ کفارہ بھی انشاءاللہ پڑھ لیں گے،
تو ایک تو مسئلہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ نہیں اگر کوئی، وہ کہتے تھے یہ ماں بن گئی، اب یہ بالکل ماں جیسی ہے، جس طرح ماں کے ساتھ نکاح اور رشتہ حرام ہوتا ہے، اب اس عورت کے ساتھ ابدی طور پر رشتہ اور نکاح حرام ہو گیا بالکل. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما جعل، نہیں بنایا، ازواجکم، تمہاری بیویوں کو، اللہ وہ بیویاں، تظاہرون منہن، جن کو تم ماں سے تشبیہ دے بیٹھے ہو، امہاتکم، ان کو تمہاری مائیں نہیں بنایا. تیسری بات، وما جعل، اور نہیں بنایا، ادعیاءکم، تمہارے منہ بولے بیٹوں کو، ادعیاء منہ بولے بیٹے، اور نہیں بنایا تمہارے منہ بولے بیٹوں کو، ابناءکم، تمہارے حقیقی بیٹے. یہ بھی عرب کی ایک جہالت تھی، اس کا تو خیر بہت تفصیلی تذکرہ آ رہا ہے یہاں پر، کیونکہ اس وجہ سے بہت سی معاشرتی خرابیاں پیدا ہو رہی تھیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا پھر نہ صرف یہ کہ سدباب فرمایا، بلکہ اس کے لیے خاص اہتمام فرمایا. وہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی شخص کسی کو کہہ دیتا کہ تو میرا بیٹا ہے، جس کو کہہ دیا کہ تو میرا بیٹا ہے، وہ بھلے سے اس کا رشتہ دار بھی نہیں ہوتا تھا، غیر ہوتا تھا، لیکن کہہ دیا کہ بیٹا ہے، تو اس کے بعد وہ اس کے حقیقی بیٹوں کی طرح ہو جاتا تھا. اس کے ساتھ سارے معاملات وہی ہوتے جو حقیقی بیٹوں کے ساتھ ہوتے تھے. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا بیٹا بنایا، اور یہ اسی انشاءاللہ صورت میں ہم پڑھیں گے بھی. بنایا ان کو تو اللہ رب العزت اس چیز کو ختم فرمانا چاہتے تھے. چنانچہ یہاں سے اس کی ابتدا شروع ہوئی ہے. جن کو تم اپنے منہ سے تمہارے منہ بولے بیٹے، ان کو اللہ نے تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بنایا. ٹھیک ہے، تمہاری اس کے ساتھ نسبتاً اور لوگوں کے تھوڑی سی زیادہ قربت ہو گئی، وہ تمہارے بڑے قریبی ساتھیوں، دوستوں، بچوں کی طرح ہو گیا، لیکن بیٹا نہیں، اجنبی ہے، وہ غیر ہے، وہ غیر ہے. اس کی بیوی اجنبی ہے، وہ بہو نہیں بن جائے گی، وہ بھی غیر ہے، اس کی بیوی بھی غیر ہے. کل کو جب اس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے تو اس وراثت کے اندر یہ قطعاً شامل نہیں ہے. حالانکہ وراثت میں بیٹے شامل ہوتے ہیں، لیکن یہ حقیقی بیٹا ہے ہی نہیں ہے، اس لیے یہ وراثت کے اندر شامل نہیں. عرب یہ سب کرتے تھے، یہ بیٹا بن گیا، اس کی بیوی ہماری سگی بہو بیٹی کی طرح ہو گئی. کل وراثت کے اندر یہ پورے کا پورا شامل ہے. اور باقی جتنے رشتے ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ ان تمام رشتوں کے اندر بھی یہ بالکل حقیقی رشتے کی طرح ہو گیا. یہاں سے اس کی تردید شروع ہوئی. وما جعل، اور نہیں بنایا، ادعیاءکم، تمہارے منہ بولے بیٹوں کو، ابناءکم، حقیقی بیٹے. اصل میں اللہ نے جو رشتے قائم کیے ہیں نا، جس شکل میں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ رشتے اس شکل میں شامل رہیں، موجود رہیں. انسان اپنی طرف سے رشتے نہ بنائے، وہ اللہ کی طرف سے بنے بنائے آتے ہیں. ہاں، ایک رشتہ ہوتا ہے جس کو انسان بناتا ہے، وہ سسرالی رشتہ ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کا حکم ہے، وہ بھی نکاح کے ذریعے. باقی یہ جو تھا نا، یہ انسانوں نے خود یہ رشتہ بنا لیا تھا کہ کسی کو ہم بیٹا بنا لیتے ہیں یا کسی کو ہم بھائی بنا لیتے ہیں. تو وہ نہ تو حقیقی بیٹا بن سکتا تھا، نہ حقیقی بھائی بن سکتا تھا، نہ حقیقی بھائی بن سکتا تھا. تو جو اللہ کی طرف سے محرم ہے وہ محرم ہے، جو اللہ کی طرف سے نامحرم ہے وہ نامحرم ہے. ہم اپنی طرف سے کسی کو محرم بنا لیں، وہ محرم نہیں بنتا، وہ نامحرم ہی رہتا ہے. جو اللہ کی طرف سے حلال ہے وہ حلال ہے، جو اللہ کی طرف سے حرام ہے وہ حرام ہے. چونکہ لوگوں نے اللہ کے رشتوں کے اندر اپنی طرف سے بنا کے رشتے شامل کرنا شروع کر دیے تھے، اسی لیے اللہ نے اس کا صفایا کیا. نہیں، وما جعل، اور نہیں بنایا، ادعیاءکم، تمہارے منہ بولے بیٹوں کو، ابناءکم، حقیقی بیٹے. ذالکم، یہ قولکم، باتیں ہیں تمہاری، بافواہکم، تمہارے منہ کی، یہ تمہاری منہ کی باتیں ہیں.
تمہاری کہی ہوئی باتیں ہیں، تمہاری بنائی ہوئی باتیں ہیں. واللہ اور اللہ یقول فرماتے ہیں الحق صحیح بات، سچ بات، حق بات اللہ کہتے ہیں. وہوا اور وہی یعنی اللہ ہی یہدی رہنمائی کرتے ہیں السبیل سیدھے راستے کی طرف، اور اللہ ہی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں. ادعوہم ان کو پکارو، ان کو پکارو لآبائہم ان کے اصل باپوں کے ناموں سے. ادعوہم لآبائہم ان کو ان کے اصل باپوں کے ناموں سے پکارو. ہوا اقسط یہی زیادہ منصفانہ بات ہے عند اللہ اللہ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک یہ اصل منصفانہ بات ہے. اچھا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تو وہ عرب پھر ولدیت بھی چینج کر دیتے تھے. تو اسی رواج میں، اسی طریقے میں لوگوں نے حضرت زید بن حارثہ کو بھی زید بن محمد کہنا شروع کر دیا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے. تو جب یہ آیت آئی نا ادعوہم لآبائہم ان کو ان کے اصل باپوں کے ناموں سے پکارو، تو پھر وہ جتنے جو اس قسم کے رشتے لوگوں نے قائم کیے تھے پھر ان کو اپنی اصلی شکل میں بحال کیا. پھر چنانچہ اس کے بعد زید بن حارثہ ہی رہے، پھر زید بن محمد ان کو نہیں کہا گیا. پھر ہم یہ بھی پڑھیں گے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں. ادعوہم لآبائہم ان کو ان کے اپنے باپوں کے ناموں سے پکارو. ہوا اقسط عند اللہ یہی اللہ کے نزدیک منصفانہ بات ہے. فإن پھر اگر لم تعلموا تم نہیں جانتے آباءہم ان کے باپوں کو، اگر تمہیں ان کے باپوں کا علم ہی نہیں ہے فإخوانکم تو پھر وہ بھائی ہیں تمہارے فی الدین دین میں، وموالیکم اور تمہارے دوست دینی بھائی. یہ تو اسلام کی اصطلاح ہے مواخات کہ سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں بس، لیکن وہ روحانی رشتہ ہے، اسلامی اور روحانی رشتہ ہے، نسبی رشتہ نہیں ہے. یہ جو اسلام میں بھائی بھائی بنایا ہے نا تو یہ نسبی رشتہ نہیں ہے، یعنی اس سے نسب ثابت نہیں ہوتا، نسب کی بنیاد پر نہیں ہے. نسب کی بنیاد پر ہو تو پھر تو اس کی جو اولاد ہوگی دوسرا جو بھائی ہے تو وہ تو نامحرم ہو گئے بلکہ محرم ہو گئے، ان کے ساتھ تو نکاح کرنا حرام ہو جاتا ہے، جبکہ شرعاً ایسی کوئی بات نہیں. جو بڑے بڑے صحابہ کرام تھے انہوں نے ایک دوسرے کی اولادوں سے شادیاں کی ہیں، ایک دوسرے کی اولادوں سے شادیاں کی ہیں. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی سے شادی ہوئی ان کی. تو یہ جو نسبت تھی نا بھائی بھائی والی یہ ہے دینی اور اسلامی اعتبار سے، اس سے نسبی رشتے ثابت نہیں ہوتے اور نسبی احکام اس سے ثابت نہیں ہوتے. نسب کہتے ہیں جو خون کا رشتہ ہوتا ہے نا، سگا بھائی جسے ہم کہتے ہیں. فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا پھر اگر تم نہیں جانتے آباءہم ان کے باپوں کو، فَإِخْوَانُكُمْ تو پھر وہ تمہارے بھائی ہیں، فی الدین دین میں، وَمَوَالِيكُمْ اور تمہارے دوست. وَلَيْسَ اور نہیں ہے علیکم تم پر جناح کوئی گناہ، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما اس بارے میں جو اخطأتم بہ جو اس بارے میں تم سے غلطی ہو چکی، جو اس بارے میں تم سے غلطی ہو چکی اس پر کوئی گناہ نہیں، یعنی پیچھے جو ہو گیا وہ معاف ہے. ولیکن ہاں ما تعمدت قلوبکم ہاں اب جان بوجھ کر جو تم کرو گے اس پر گناہ ہوگا. اب تک نہیں پتا تھا معاف، اب کرو گے اب گناہ ہے. وکانا اور ہیں اللہ غفوراً بخشنے والے، رحیمہ رحم فرمانے والے. وکان اللہ غفور الرحیمہ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم فرمانے والے ہیں. بس یہ آج یہاں تک.